اگر میں آپ لوگوں کو کچھ واقعات سرسری طور پر رکھوں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ام سلیم کون ہے جی؟ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتی، بچے کو بھی سکھاتی، بیٹا بولو لا الہ الا اللہ. شوہر آتا گھر میں، دیکھتا، آئے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ تم تو بگڑ گئے اور میرے بچے کو بھی بگاڑ دیتی، تم کلمہ پڑھا رہی. تو ام سلیم کہتی ہے کہ ہاں میں اسلام قبول کر لیا اور میرے بیٹے کو بھی میں کلمہ پڑھا رہی ہوں. غصے سے وہ گھر سے نکل گیا، کہیں پر تجارت کے لیے نکلا، وہ وہیں پر مر گیا. اب ام سلیم اکیلے بچے کے ساتھ زندگی گزاری. کچھ دنوں کے بعد ایک پیغام آتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتی ہے ام سلیم میں تو مسلمان ہوں، اور ابو طلحہ ایسے ہے کہ بہت مشہور مالدار آدمی ہے، تمہارا رشتہ تو ٹھکرانے والا ایسا نہیں ہے رشتہ، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ تم ابھی بھی بتوں کی پوجا کرنے والے اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی، میں تمہارے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ تو ام سلیم پھر اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو بولتی ہے کہ اگر تم بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو تبھی جا کے میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں. اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باتوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو سمجھ جاتے ہیں، توحید کو سمجھ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسا نکاح جس میں مہر صرف ابو طلحہ کا اسلام قبول کرنا ہی طے ہوا تھا. اللہ اکبر. کیا بولی ام سلیم؟ مجھے مہر میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیے یہی میرے لیے مہر ہے بس. میاں بیوی بن گئے وہ لوگ. بچوں کو تربیت ایسی دی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیے. آج دیکھیے وہ واقعہ اور آج کے واقعات کو دیکھیے. وہ واقعہ ایک صحابیہ اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے شوہر کو بھی چھوڑ دی اور دوسرا شادی کرنے کے لیے آیا. تو جب تک کمپرومائز نہیں ہوئی تب تک کہ تو بھی اسلام قبول کرنے والا اور ایمان قبول کرنے والا نہیں ہوتا. میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتی، میں اپنے اسلام سے دور نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نکاح کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے. آج کی عورتیں نکاح کے لیے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. شاید غلط بول رہا ہوں میں، نکاح کے لیے نہیں بلکہ شہوت کے لیے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، نفسانی خواہشات کے لیے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے جسمانی خواہشات کے لیے باڈی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس ڈیمانڈ کے لیے اسلام کو چھوڑ رہی، اسلام کو بیچ دے رہی. سب سے بڑی مثال یہ اسی ماہدر بن گئی. اور ایسے کئی نوجوان لڑکیاں ہیں جو آج ہم لوگوں کو ہر دن کسی نہ کسی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ نظر آتی ہی ہے، کسی پارک میں، کسی کے بائک پہ، کسی پر مندر میں، کہیں پر کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے. کیوں ہوا بھائی؟ جتنی لڑکیاں اسلام چھوڑ کے آج اسلام چھوڑ کے جس بھی غیر مسلم کو شادی کر رہی ہے، کیونکہ اس کو دین کا علم نہیں ہے. جو علم میں ہونا بولا تھا وہ علم نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو ام سلیم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور دوسرا ماؤں کی تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا. دیکھیے شیخ سدیس، کتنی پیاری قرأت آپ سنتے ہیں. آپ کبھی اگر حج اور عمرہ کے لیے جائیں گے تو فجر میں اکثر انہی کی امامت ہوتی ہے، تو آپ سنیں گے تو ماشاءاللہ کتنی بہترین امامت، کتنی بہترین آواز، قرآن پڑھا رہے. خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کا امام بننا کوئی معمولی بات نہیں. لیکن وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں میں بچپن میں اتنا شریر تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، میری ماں کچھ لانے کے لیے بھیجی، میں باہر گیا مٹی لے کے آیا، جو سالن بن رہا تھا لا کے اس سالن کے اس برتن میں لے کے آ کے مٹی ڈال دیا. اس وقت میری ماں غصے سے بولی اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. ہم بولتے ہیں نا تیرا ستیہ ناش ہو جائے. نہیں، ہم جو بولتے ہیں نا ہمارے بچوں کو ایسی ایسی گندی گالیاں دیتے ہیں. اب یہ ستیہ ناش تو پورے انڈیا میں فیمس ہے، ہر جگہ ہی یہ بات چلتی ہے، ہر ایک سمجھ لیتا ہے. اس کے علاوہ تو ہر علاقے میں بچوں کو گالیاں دینے کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں. تو بچوں کو بد دعائیں دینا، بچوں کو گالیاں دینا، نہیں، ماں کی تربیت دیکھے. غصہ بھی آئی تو غصے میں دعا دے دی. تو وہ کہتے ہیں انٹرویو میں کہ دیکھو یہ میری ماں کی دعا ہی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دیا. اللہ اکبر. یہ مائیں کدھر اور یہ مائیں کدھر ہے جو آج بچوں کو چھوڑ کے بچوں کو مار کے بھاگ رہی ہے. پھر اسی طرح امام بخاری کی ماں. امام بخاری کون نہیں جانتا؟ بخاری. قیامت تک اگر کوئی بھی حدیث کا جاننے والا، حدیث کا پڑھنے والا ہے، بخاری کا نام آ گیا تو الحمدللہ یہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں شک نہیں کر سکتا. تو ایسی حدیث کی کتاب لکھنے والے امام بخاری، جو کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے، کیا ہوا معلوم ہے؟ پیدائشی طور پر تو اچھے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اندھے ہو گئے. ان کو کوئی بیماری لگ گئی تھی، ان کی بینائی ختم ہو گئی. ان کی ماں رو رو کے دعائیں کرتی ہے.
تہجد میں دعائیں کرتی، اللہ سے دعا کر کر کے مانگتی، اللہ میرے بچے کو میں دین کا عالم بنانا چاہتی ہوں، اس کی بینائی لوٹا دے، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن خواب میں ان کی ماں کو بتا دیا کہ کسی نہ کسی ایک خواب کے ذریعے سے کہ دیکھ تیرے بچے کو صبح تک روشنی آ جائے گی۔ الحمدللہ صبح اٹھ کے دیکھی تو کیا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے والے بن گئے اور اتنی بہترین کتاب لکھ دی ہے۔ یہ ماؤں کی محبت تھی بچوں سے، ماں دعائیں کرتی تھی، ماں بہترین تربیت کرتی تھی۔ پھر اسی طرح علامہ اقبال، شعر و شاعری لکھنے والے پڑھنے والے جانتے ہیں، علامہ اقبال یہ جو اتنے بڑے اتنے اچھے شاعر بنے، اسلام کے لیے کتنی بہترین شاعری لکھے، لیکن ان کا واقعہ معلوم ہے، ان کی والدہ تھی نیک اور متقی پرہیزگار، لیکن ان کے والد جو تھے وہ جو کاروبار کرتے تھے وہ سود سے جڑا ہوا۔ آج کے دور میں جیسا کہ کوئی بینک سے یا فائنانس سے کچھ لینا دینا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ اپنے بچے کو یعنی علامہ اقبال کو اپنا دودھ پلانا پسند نہیں کری، کیونکہ وہ شوہر جو کما کے لا رہا مال، کیونکہ وہ سود سے جڑا ہوا ہے تو یہ حرام مال سے میں کھا رہی ہوں، میرے بچے کے جسم میں میرا دودھ نہ جائے، اس لیے وہ اپنے زیورات بیچتی ہے، بیچ کے ایک بکری خریدتے ہیں اور اس بکری کا دودھ علامہ اقبال کو پلاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، وہ بھی سودی کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ تب جا کے نا پھر ایسے بہترین لوگ نکلے۔ کتنی فکر، میرے بچے کو میں مجبور ہوں، میں تو دوسرا کچھ بھی نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے شوہر کے اوپر محنت کری، سمجھائی، دعا کری ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا کری، لیکن میرے بچے کو یہ دودھ میں نہیں پلاؤں گی، میرے بچے کو حرام کا ایک لقمہ نہیں بلکہ ایک دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں جانا میرے بچے کے جسم میں، اپنے زیورات بیچ کے بکری کا دودھ پلائی۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں کتنی بڑی قربانی ہے، آج ہے کسی کو فکر یہ؟ شوہر کہاں سے کما کے لا رہا، کیا محنت کر رہا، جھوٹ بول رہا، دھوکہ دے رہا، کیا کر رہا، کسی عورت کو فکر ہے کیا؟ کسی کو فکر نہیں جی یہاں گھر بنیں گے، وہاں پلاٹ خریدیں گے، اتنے تولے لے کے آؤ، یہ ڈیزائن کا نیکلیس ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، میرے کو بچوں کو یہ اسکول میں پڑھائیں گے، تم حرام کا لاؤ، حلال کراؤ، کسی کو مار کے لاؤ، کسی کو قتل کر کے لاؤ، میرے کو نہیں معلوم، میرے کو لاؤ، پہلے پیسے ہونا، تو پھر بچے بگڑیں گے نہیں تو کیا شریف نکلیں گے؟ ہمارے بچوں کی جو عادتیں حرکتیں ہیں نا، اس پر ہم لوگ جو کھلائے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ حرام مال بچوں کے جسم میں گیا تبھی تو پھر یہ حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ان کو بچپن سے سکھاتی ہیں، بیٹا جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہوئے کچھ اشرفیاں کپڑے میں ان کے جو قمیص پہنی ہوئی ہے اس میں ایسا سی کے رکھ دیتی ہے چھپا کے، بیٹا یہ چھپا کے لے جانا، لیکن بچپن سے کیا سبق دی، جان چلی جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کچھ چور کچھ ڈاکو آتے ہیں، ایک سفر میں تھے، بچے کو پکڑتے ہیں، تیرے پاس کچھ ہے کیا؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ ہے، میری ماں یہاں پر میرے کرتے میں سی کے رکھی، اور وہ ڈاکو بولتے ہیں کہ اگر بچہ سچ نہیں بتاتا ہم پوری کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اشرفیاں کہاں ہیں ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن بچہ صحیح بات بول دیا۔ ارے تمہارے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، لوگ تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تم کیوں بتا دیے میاں؟ جب پوچھے تو بولے میری ماں بچپن سے مجھے یہ تربیت دی، جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات اتنی اثر کر گئی ان ڈاکوؤں پر، وہ لوگ وہ ڈاکہ کرنا ہی چھوڑ دیے، چوری کرنا چھوڑ دیے۔ دیکھو ماؤں کی تربیت بچوں کے لیے کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے۔